बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू औरत, कुत्ता और घोड़ी का किस्सा है कि कैसे एक जालिम औरत ने अपने शोहर को कुत्ता बना दिया और उसको मार पीट कर घर से निकाल दिया। और उसकी बीवी मुर्दे का गोश्त क्यों खाती थी? फिर ऐसा वक्त आया कि उसके शोहर ने उसे घोड़ी बना दिया और उसे सबक सिखाता रहा। नाजरीन, एक बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद था। एक दिन कुछ लोग एक नौजवान की शिकायत लेकर आए और बादशाह को बताया कि वो नौजवान अपनी घोड़ी को बड़ी बेरहमी से पीटता है। लिहाजा बादशाह ने उस बेरहम नौजवान को दरबार में तलब कर लिया और पूछा कि ए नौजवान, तुम अपनी घोड़ी को इस कदर बेरहमी से क्यों मारते हो? जानवरों पर जुल्म करना मैं हरगिज़ गवारा नहीं कर सकता। नौजवान ने सर झुका लिया मगर कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर बादशाह के चेहरे पर नाराज़गी के आसार नुमायां हुए। उसने कहा, अगर तुमने घोड़ी पर जुल्म करने की माकूल वजह ना बताई तो तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। बादशाह का गुस्सा देखकर नौजवान बोला, जनाब, मेरा बाप एक दौलतमंद और इज्जतदार आदमी था। चूंकि मेरे बाप के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए बड़े लाड प्यार से मेरी परवरिश हुई। लेकिन अभी मेरी शादी नहीं हुई थी कि बाप और माँ दोनों का साया मेरे सर से उठ गया और मैं अकेला रह गया। कुछ दिन तो इनके गम में उदास रहा। फिर मैंने हिम्मत बांधकर अपने बाप का कारोबार संभाला। मुझे तन्हाई बहुत सताती थी, चुनाचे मैंने कुछ अरसे के बाद शादी भी कर ली। शादी के बाद जब दुल्हन घर आई और हम रात को दोनों खाना खाने बैठे तो मैं उसके खाने के तरीके को देखकर हैरान रह गया। दस्तरख्वां पर तरह तरह के मज़ेदार खाने मौजूद थे, लेकिन उसने किसी खाने को शौक से नहीं खाया। बस चांदी के एक कांटे के जरिए गोश्त के चंद टुकड़े मुंह में डाल लिए। मुझे इस पर ताज्जुब हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि अभी वो शर्म व हया में है और इसीलिए कुछ नहीं खा रही है। लेकिन जब कई दिनों तक इसका यही मामूल रहा तो मुझे फिक्र होने लगी कि ये खाना क्यों नहीं खाती। अगर खाएगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी? ये सोचकर मैं इसकी हरकतों सिकनात पर नज़र रखने लगा। बादशाह सलामत, एक रात ऐसा हुआ कि हम दोनों सो रहे थे कि आधी रात को मेरी बीवी बिस्तर से उठी। मेरी भी आंख खुल गई, लेकिन मैं ये देखने के लिए कि वो क्या करती है, चुपचाप बिस्तर पर उसी तरह पड़ा रहा कि जैसे मैं गहरी नींद में हूँ। मेरी बीवी ने उठकर उम्दा लिबास पहना और चुपके से घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैं लपक कर बिस्तर से उठा और ये देखने के लिए कि ये कहाँ जाती है, छुपता छुपाता उसके पीछे चल पड़ा। मुझे ख्याल आया कि गालबन इसकी किसी से दोस्ती है और ये वहीं जाती है और इसके साथ ही खाना खाती है। मैं इस तरह के मुख्तलिफ ख्यालात में गुम उसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि एक कब्रिस्तान आ गया। मेरी बीवी उस कब्रिस्तान के अंदर चली गई। मैं भी उसका पीछा करता हुआ कब्रिस्तान में चला गया और एक बड़े दरख्त की आड़ में छुपकर देखने लगा। मैंने देखा कि एक डरावनी सूरत का आदमी वहां बैठा हुआ है। मेरी बीवी को देखकर वो उठा। दोनों एक दूसरे से मिले और फिर पास बैठकर बातें करने लगे। मैं चूंकि दूर था इसीलिए इनकी बातें ना सुन सका, लेकिन लग रहा था जैसे इन दोनों में बड़ी दोस्ती हो। मुझे इसको इस तरह एक दूसरे से बातें करते हुए देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी से खौफ भी आया। लिहाजा मैं चुप करके उन्हें देखता रहा। फिर कुछ देर के बाद इन्होंने एक कब्र को खोदकर मुर्दा निकाला और दोनों बैठकर उसका गोश्त खाने लगे। ये खौफनाक मंजर देखकर मेरा खून खुश्क हो गया। उन दोनों ने गोश्त खाने के बाद मुर्दे की हड्डियां उसी कब्र में दफन कर दी। इसके बाद मेरी बीवी वहां से चल पड़ी। मैं उसके आगे आगे तेजी से घर पहुंच गया और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया।
پھر میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری بیوی بھی گھر آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا اور اس سے نفرت بھی ہو رہی تھی، مگر میں نے رد کیا اور باقی رات کسی نہ کسی طرح کاٹی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کبھی سوچتا کہ اسے قتل کر دینا چاہیے، کبھی سوچتا کہ اسے راہ راست پر لانا چاہیے، اور آخر دل اسی بات پر ٹھہرا کہ اس کو سمجھانا چاہیے۔ اگلے دن شام کو جب میں کام کاج سے گھر واپس آیا تو میری بیوی نے کھانا لگایا۔ ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ میری بیوی حسب معمول اسی طرح برائے نام ایک کانٹے سے کھانا کھاتی رہی، جسے دیکھ کر میں غصے سے بولا کہ اگر تمہیں یہ کھانا پسند نہیں ہے تو جو کھانے پسند ہوں وہ پکوا لیا کرو۔ مجھے یقین ہے کہ میرے دسترخوان پر جو کھانے ہیں وہ مردے کے گوشت سے زیادہ مزیدار ہیں۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی کہ وہ یہ سمجھ کر کہ میں اس کے راز سے واقف ہو گیا ہوں سخت غصے میں آ گئی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اسی وقت اس نے گلاس میں پانی لے کر مجھ پر چھڑک دیا اور کہا، کتا بن جا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی میں انسان سے کتا بن گیا۔ اس کے بعد اس ظالم عورت نے مجھے مار مار کر زخمی کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ میں گھر سے نکلا تو محلے کے کتے میرے پیچھے لگ گئے اور مجھے اجنبی سمجھ کر کاٹنے کو دوڑنے لگے۔ میں کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگا اور ایک کسائی کی دکان کے تختے کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ کسائی نے رحم کھا کر دوسرے کتوں کو مار بھگایا۔ میں ساری رات اسی دکان کے تختے کے نیچے چھپ کر بیٹھا رہا۔ دوسرے دن صبح کو جب کسائی نے دکان کھولی تو میں بھی باہر آ گیا۔ کسائی نے گوشت کا ایک ٹکڑا میری طرف پھینکا، مگر میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تو کسائی کو اس پر غصہ آ گیا اور وہ مجھے مارنے کے لیے اٹھا تو میں وہاں سے بھاگ نکلا اور ایک نان بائی کی دکان کے پاس جا بیٹھا، جس نے رحم کھا کر روٹی کا ایک ٹکڑا مجھے دیا جو میں نے کھا لیا اور وہیں رہنے کی ٹھان لی۔ کچھ دیر وہاں جانے سے نان بائی مجھ پر اس قدر مہربان ہو گیا کہ روز شام کو وہ مجھے اپنے گھر لے جاتا اور صبح کو دکان پر لے آتا۔ وہ مجھے پیار کرتا اور روٹی کھلاتا۔ میں اس کے اچھے برتاؤ سے بہت خوش تھا۔ ایک دن ایک عورت نے آ کر نان بائی کی دکان سے روٹی خریدی اور رقم دے کر جانے لگی تو میں نے دوڑ کر دانتوں سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ سب لوگ حیران ہوئے۔ عورت نے دامن چھڑانے کی کوشش کی مگر میں نے نہ چھوڑا۔ جو رقم اس نے دی تھی وہ نان بائی کے ہاتھ میں تھی۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف بلایا تو میں نے اچک کر وہ رقم ہاتھ سے لے لی۔ ایک سکہ جو اس میں کھوٹا تھا وہ میں نے الگ کر کے نان بائی کی طرف پھینک دیا تو اس نے کہا، تو مجھے کھوٹا سکہ دینا چاہتی تھی، مگر یہ میرا کتا کھرے اور کھوٹے کی پہچان رکھتا ہے، لہٰذا تم اپنا کھوٹا سکہ واپس لے لو، اور اگر یقین نہ ہو تو دوسرے سکوں میں اس سکے کو ملا کر کتے کے سامنے پھینکو۔ چنانچہ عورت نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر کھوٹے سکے کو نکال کر الگ ڈال دیا۔ جب لوگوں نے یہ تماشا دیکھا اور پھر یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی، ہر طرف سے لوگ میرا امتحان لینے کے لیے آنے لگے۔ میں ہمیشہ کھوٹے سکوں کو الگ کر دیتا۔ ایک دن ایک عورت دکان پر آئی اور میرا امتحان لینے لگی، جس پر میں پورا اترا۔ جب وہ عورت جانے لگی تو مجھے آنکھ سے اشارہ کیا تو میں اس کے پیچھے چلتے چلتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ عورت نے کہا، بیٹی، یہ وہ کتا ہے جو کھرے اور کھوٹے سکوں کی پہچان رکھتا ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر میری طرف غور سے دیکھ کر پانی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور میرے اوپر پھینکتے ہوئے بولی، اگر تو کسی اور شکل سے کتے کی شکل میں آیا ہے تو اپنی اصل شکل پر آ جا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں کتے سے پھر انسان بن گیا۔ جب میں نے خود کو انسان کے روپ میں دیکھا تو میں ان خواتین کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے ان کو اپنی پوری کہانی سنائی تو وہ لڑکی بولی کہ میں اس عورت کو ضرور سزا دوں گی جس نے تمہیں کتا بنایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی ایک کمرے میں گئی اور پانی کا گلاس لے آئی اور مجھے بولی کہ اس میں جو پانی ہے وہ گھر جا کر اپنی بیوی پر چھڑک دینا،
پھر جس جانور کا نام تم لوگے تمہاری بیوی وہی بن جائے گی۔ میں وہ پانی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میری بیوی نے مجھے دیکھا تو بڑی حیران ہوئی۔ اسی دوران میں نے وہ پانی اس پر چھڑک دیا اور فوراً کہا گھوڑی بن جا، تو وہ اسی لمحے سے گھوڑی بن گئی۔ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑی دراصل میری بیوی ہے جسے میں مار رہا تھا۔ میرا یہ سلوک محض سزا کے طور پر ہے، میں ظالم آدمی نہیں ہوں۔ اب یہ خاتون گھوڑی کے بحروب میں ہی رہے گی۔ اگر کسی نے اسے انسان بنا دیا تو یہ ضرور فساد برپا کرے گی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کی داستان حیرت سے سنی اور پھر اسے کوئی سزا دیے بغیر گھر جانے کی اجازت دے دی، اور یوں ایک ظالم کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ ناظرین، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اس گناہ کی سزا ہمیں ضرور پانی ہوگی، لہٰذا گناہوں سے بچنے کی کوشش ضرور کر لیا کریں۔ شکریہ ناظرین، اگر آج آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔